عصری شبہات سے نپٹنا۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ شبہات، آج کل کے جو جدید شبہات ہیں اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس درس کے آخر میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ شبہات کیوں پھیلے ہیں اور کیسے انسان اپنے آپ کو شبہات سے بچائے، اور سوشل میڈیا اور شبہات کا کیا تعلق ہے، اور شبہات کتنے خطرناک ہیں ہمارے مسلمان اجتماعیت اور مجتمع پر، اور اسی طرح شبہات سے کیسے رکنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین، اما بعد۔ ایک بات یاد رکھیے کہ شیطان نے اللہ کے سامنے یہ قسم کھا لی تھی کہ میں اپنی بھرپور کوشش کروں گا کہ میں کسی بھی طرح انسان کو یا بنی آدم کو گمراہی میں ڈال دوں گا۔ اسی لیے وہ کہتا ہے، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ اس کا بیان کرتے ہیں، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا۔ کس لیے؟ تاکہ ان کو گمراہ کر دیا جائے۔ تو شیطان کے دو راستے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے۔ سب سے پہلے شہوات کو، ڈیزائرز کو، لسٹ کو ان کے سامنے خوبصورتی انداز میں پیش کرتا ہے، اور دوسری چیز ہے تشکیک، انسان کو شک میں ڈالنا اور شبہات کا ابھارنا انسان کے اندر۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شبہات سے کیا مراد ہے۔ شبہات سے مراد یہ ہے کہ وہ دعوے جس سے مراد یہ ہو کہ وہ اسلام کی صحت پر شک پیدا کریں، یا پھر اللہ کی کتاب پر یا بھیجے ہوئے رسول پر شکوک و شبہات پیدا کرنا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اعداء الاسلام، اسلام کے دشمنوں نے ازل سے، جب سے اسلام اس دنیا پہ آئی ہے اس وقت سے اسلام کے دشمنوں نے اسلام کے خلاف بہت ساری شکوک و شبہات پھیلائی ہے، لیکن اس عصر حاضر میں جس طرح پھیلی ہے اس کی مثال ہمیں پہلے نہیں ملتی۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ کیا وجوہات ہیں، کیا اسباب ہیں کہ اس ماڈرن زمانے میں شبہات اتنے زیادہ پھیلے۔ نمبر ایک، ویسٹرن سویلائزیشن کی وجہ سے اور ان کی سپریمیسی کی وجہ سے یہ اثر ہمارے اوپر آیا ہے، کیونکہ جس طرح ویسٹرن کنٹریز میں جتنا شکوک و شبہات پھیلائے جاتے ہیں اسی طرح ہمارے ملکوں میں بھی پھیل رہے ہیں، اور اس میں الحادی افکار اور اعداء الاسلام، اسلام کے دشمنوں نے جس طرح اس میں چیزیں رکھی ہیں وہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان ان افکار سے متاثر ہو چکے ہیں، اور خاص کر وہ لوگ جو ویسٹرن یونیورسٹیز میں پڑھ چکے ہیں یا پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ انسان جب دیکھتا ہے کہ یہ ویسٹرن کنٹریز کتنی ترقی ہو چکی ہے ان میں، اور کس طرح یہ مغربی دنیا میں ایک سٹرکچر اور ایک بلڈنگز اور نئی ٹیکنالوجیز کی انبار لگی ہوئی ہے، تو انسان ڈگمگا جاتا ہے، کیونکہ اس کو اسلام کی حقیقت کا نہیں پتہ۔ اور دوسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ شبہات پھیلانا آج کل بڑا آسان ہو گیا ہے، اور یہ زمانہ جیسے ہم بولتے ہیں اٹس ایج آف انفارمیشن، یعنی یہ زمانہ ڈیٹا کا زمانہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو ڈیٹا ہے، یہ جو معلومات ہیں، یہ شبہات جو ہے بڑی آسانی سے پھیلائے جاتے ہیں اور پھیلائے جا رہے ہیں اور پھیلایا جا سکتا ہے، جیسے کہ مختلف ٹی وی چینلز، مختلف فلموں اور مختلف ویب سائٹس، اور اسی طرح سوشل میڈیا، یہ سارے اسلام مخالف مواد پھیلانے کے لیے بڑی آسان آماجگاہ ہے۔ اور تیسری جو چیز ہے جس وجہ سے شبہات پھیلتے ہیں وہ ہے شہوات، ڈیزائرز۔ انسان کے اندر جو ڈیزائرز ہیں وہ بہت زیادہ پھیل چکے ہیں۔ انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ حرام چیزوں میں پڑ جائے،
انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ حرام مال کمائے، انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ شہوات کے پیچھے جائے، اور بعض مسلمانوں نے اپنی شہوت کی عبادت کی، بعض لوگوں نے اپنی شہوات کے پیچھے دین کو بھیج دیا، اللہ معاف کرے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وسائل ہیں، کیا طریقے ہیں، کیا راستے ہیں کہ انسان ان شبہات سے بچ سکے؟ جیسے کہ عربی کی مثال ہے الوقایۃ خیر من العلاج، احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ اور احتیاطی امور میں نمبر 1 ہے اللہ سے مدد، اللہ سے مانگیے، اللہ سے دین کے اوپر ثابت رہنے کی دعا کیجیے، اور یہی اہل علم کی نشانی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ دعا ہر بندے کو یاد ہونی چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے اللہ ہمارے دلوں کو مت پھیر دیجیے ہدایت پانے کے بعد، اور ہمیں اپنی رحمت سے نوازیے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ سے دعا اور پناہ مانگنے کی تلقین کی ہے ان فتنوں کے وجہ سے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، رواہ مسلم، یعنی اللہ کے دربار میں پناہ مانگو ان فتنوں سے جو ظاہر ہو چکی ہے یا جو ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہے۔ کیوں؟ انسان بڑا کمزور ہے، بڑا ناداں ہے، بڑا جاہل ہے، اللہ کہ اللہ اس کو بچا لے۔ اور دوسری چیز ہے کہ انسان اپنے آپ کو علمی طور پر پختہ کر لے اور تأصیل علمی کر لے، اور علم کی بنیاد کو مضبوط کر لے، جیسے کہ عقیدہ کے مسائل یا فقہ کے یا اصول فقہ کے یا علوم القرآن والحدیث، یہ سارے وہ علوم ہے جو ایک مسلمان اور ایک طالب علم کے اوپر لازم ہے کہ وہ ان کو صحیح طریقے سے سیکھے۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ وہ شبہات کے پیچھے مت پڑے، شبہات کو مت دیکھے، شبہات کے پیچھے مت بھاگے۔ یہ درست معاملہ نہیں ہے کہ لوگ ملحدین کو یا اہل کفر کو سنتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یار میرے اندر شبہ آ گیا تو تم سنتے ہی کیوں ہو، اور انسان محکم آیات کے پیچھے چلے۔ اور انسان اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان کسی شبہے میں، کسی شک میں مبتلا ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ دیکھیں، انسان جتنی بھی احتیاطات کر لے، کبھی نہ کبھی اللہ معاف کرے وہ کسی شک شبہے میں پڑ جاتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ سب سے پہلی چیز جو وہ کرے وہ ہے اہل علم کی طرف رجوع کرے، نالجیبل اور سکالرز اور علماء کے پاس جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور اسی طرح دوسری چیز جو ہے وہ ہے اپنے نالج کو بڑھائیں اور عقلی دلائل سے اسلام کو پڑھنے کی کوشش کریں، چاہے قرآن و سنت سے بھی پڑھیں لا شک، اور اسی طرح مختلف کتابیں جو ان چیزوں کی شبہات کو ڈیل کرتی ہیں، یا ان علماء، اسپیشلسٹ علماء جو الحاد کو ٹیکل کرتے ہیں، ان کا رجوع کریں۔ اور تیسری چیز ہے اپنے ایمان کو مضبوط کریں، کیونکہ بے شک جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا وہ شبہات سے دور رہے گا اور محفوظ رہے گا۔ اور اسی طرح اس کو چاہیے کہ وہ دعا کرے، ذکر کرے، قرآن پڑھے اور مختلف عبادات کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کو ثابت قدمی دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے جو کونیات ہے، جو آسمان و زمین ہے، اس کے اوپر تدبر و تفکر کرے، اور اس سے انسان کا جو ایمان بڑھتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا فَقِنَا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، یعنی وہ لوگ، مومنوں کی نشانی کیا ہے کہ وہ تفکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، تدبر کرتے ہیں اللہ کی زمین و آسمان پر، اور بولتے ہیں یا اللہ یہ چیزیں ایسی تھوڑی بنی ہیں، یہ اللہ نے بنائی ہیں۔ اور اسی طرح جو نیو مسلمز ہیں ان کی کہانیاں پڑھیں کہ یہ لوگ کیسے اسلام میں داخل ہوئے، حالانکہ وہ مختلف فیکلٹیز کے لوگ ہیں، مختلف شعبہ جات کے اشخاص ہیں، اور مختلف ملکوں کے لوگ ہیں، اور مختلف مذاہب اور ادیان کے لوگ تھے، اسلام انہوں نے کیوں اس کو اختیار کیا؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں شکوک و شبہات اور ظاہری فتنوں اور باطنی فتنوں سے بچائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔